جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوبل نے اور را نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں، اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی. ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری ISI نمبر 1 ایجنسی ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آخری خطرے تک لڑیں گے. پتہ یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہ رہا ہے. افغانستان میں بیرونی افواج نکل گئیں، بھارت کے قونصل خانے بند ہوئے. ہم سمجھتے تھے کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن نوشکی کا واقعہ ہوا، پنجگور کا واقعہ ہوا، وزیرستان کے واقعات ہوئے. وہ سارے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر آج پھر کرم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا. اب جو سا ہے ہندوستان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں. دشمن بالکل انڈیا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کی ڈپلائمنٹ بالکل ریڈی ہے. وہ صرف پاکستان میں ریکوائرڈ لیول آف انارکی چاہتا ہے جس کے بعد یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہو جائے. نمسکار دوستو. اب جب شروعات ہوئی ان دا سینس کی پہلے کیا تھا کہ وہ جو پہلے رشیا کو بھگانے کے لیے جو مدرسے کھلے تھے اور اس میں جو وہابی وچار دھارا جو اپنائی گئی تھی، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ رشیا تو چلا گیا لیکن وہ وچار دھارا، کٹر وچار دھارا ویسی کی ویسی رہی. اس کے بعد TTP کریٹ ہوا. تو TTP کے سامنے لڑنے کے لیے پاکستان نے اپنی سینا اور کئی ساری چیزیں کری. تو اس میں ایک میجک ہو گیا. سب سے پہلے شروعات ہوئی تھی، ہم نے اپنے 10-15 ہزار جوان کھوئے یا پھر سویلین کھوئے. پھر اس کے بعد 20-25 کر دیے اس کو، وہ آنکڑا بڑھتا ہی رہا. پھر 30,000 40,000 60,000. اب یہ حامد جو ہے لال ٹوپی زید حامد، وہ 1 لاکھ تک کا اپنا آنکڑا پہنچا رہا ہے. اور اس میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر را کی سازش تھی، یہاں پر اجیت کمار ڈوبل کی سازش تھی اور ان کا ایک جوان شہید نہیں ہوا، مطلب انڈیا کا، اور ہمارے 1 لاکھ جوان شہید ہو گئے. مطلب ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آنکڑا مطلب اگر ویریفائی کرنا بھی ہو تو کیسے کریں گے؟ کیا آپ نے 1 لاکھ لوگوں کی یہاں پر جانے گوائی ہے؟ اگر TTP کی اگر آپ بات کرتے ہو تو TTP تو آپ نے ہی کریٹ کیا تھا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ اچانک سے کہیں سے آ گئے اور آپ کی سچویشن خراب کر دی. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. خوف و ہراس پھیل گیا ہے پاکستان میں کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے اور ریاست پاکستان جو ہے اب وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ افغانستان اور ایران کے ذریعے را جو ہے کس طریقے سے اس حد تک کانفیڈنس ان کو ہو چکا. سرونگ افسر بلوچستان میں بھیج رہے تھے کمانڈ کرنے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی کو، اور صرف آفسرز ہی نہیں بھیج رہے تھے، وہ اپنے کمانڈوز اور اپنے ٹیررسٹ اور اپنے ساری فائنانسنگ اور فنڈنگ کم از کم 40-50 ارب روپیہ پاکستانی روپے میں خرچ کیا گیا TTP اور BLA کو فنڈ کرنے میں. جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوبل نے اور را نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں، اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی. ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری ISI نمبر 1 ایجنسی ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آخری خطرے تک لڑیں گے. پتہ یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہ رہا ہے، جب 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. ISI کے ہر ہیڈ کوارٹر پہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے. GHQ کے گیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوئے ہیں. ہمیں بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں. دشمن بالکل انڈیا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کی ڈپلائمنٹ بالکل ریڈی ہے. وہ صرف پاکستان میں ریکوائرڈ لیول آف انارکی چاہتا ہے جس کے بعد یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہو جائے. افغانستان میں بیرونی افواج نکل گئیں، بھارت کے قونصل خانے بند ہوئے. ہم سمجھتے تھے کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن نوشکی کا واقعہ ہوا، پنجگور کا واقعہ ہوا، وزیرستان کے واقعات ہوئے. وہ سارے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر آج پھر کرم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ راجہ صاحب، میرے خیال میں اب جو سا ہے ہندوستان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے ان جو ایلیمنٹس کو جو سا سپورٹ کرنے میں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں اور پاکستان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں. تو اس میں وہ بالکل انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی ہے اپنے سارے ایسیٹس کو ہندوستان نے،
اور مجھے بالکل کوئی بھی اس میں شبے والی بات نہیں، اور میں یہ بات بالکل نہ کرتا اگر میں نے جو ایک سالڈ ایویڈنس جو ہندوستان کی سپورٹ ہوتی ہے BLA BRA کو BLF کو، اگر وہ میں نے اس کے سالڈ ایویڈنس کو نہ دیکھا ہوتا۔ اچھا، ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ان ایلیمنٹس کو ابھی بہت ہی زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ جو تو BLA ہے وہ تو آپریٹ کر سکتی ہے سمندر سے بھی، کیونکہ سمندر پار ان کے ٹھکانے ہیں، وہ آپریٹ کر سکتی ہے ہندوستانی بارڈر سے بھی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے باڑ لگی ہوئی ہے انہوں نے خود لگائی ہے، وہ گیٹ کھول کے ان کو پار کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فالس فلیگ آپریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ جس طرح پاکستان 1947 میں بنا، اس وقت سے ہی افغانستان کی حکومت پاکستان میں فسادات برپا کر رہی تھی۔ افغانستان واحد ملک تھا کیونکہ وہ سوشلسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، ظاہر شاہ کے ایلیمنٹس تھے، ان میں سرخے تھے، پختونستان بنانے والے تھے، خان عبدالغفار خان، باچا خان والے ایلیمنٹس تھے جو کسی صورت پاکستان کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ تو پختونستان کا مسئلہ اس وقت سے ہی کھڑا کر دیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر بھی کچھ نواب تھے، کچھ سردار تھے، یعنی نجم سیٹھی جیسے لوگ جنہوں نے ایک لنڈن کامریڈ گروپ کے نام سے گروپ بنایا تھا۔ آئرنی دیکھیے، کمیونسٹ ہیں لیکن لنڈن میں جا کے کامریڈ گروپ بناتے ہیں۔ اس میں جسٹس ایس اے رحمان کے بیٹے تھے، اس میں نجم سیٹھی تھا، جس میں شاید آئیر اور بھی بہت، احمد راشد بھی شاید تھا اس میں۔ ان ساروں نے مل کر پاکستان میں باقاعدہ مسلح بغاوت برپا کی۔ نجم سیٹھی گرفتار ہوا، ملٹری انٹیلیجنس کی جیل میں رہا مہینے، اس کو پھانسی کی سزا لگنے والی تھی، لیکن وہ جو ریکنسیلیشن ہوئی بلوچوں کے ساتھ کہ جی بلوچوں کے ساتھ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں اس کو رہا کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آج تک یہ حامد میر کی طرح زہر اگل رہا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف، پھر اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ یعنی سوچئے کہ ریاست پاکستان غداروں، دہشت گردوں کو پکڑ کر جب گورنر بنائے اور ملک میں ریاست اور اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے، تو پھر ہم یہ شکایت کیسے کریں؟ حامد میر نے جس قسم کی بغاوت برپا کروانے میں کردار ادا کیا ہے، جو بھڑکانے میں کہ بلوچستان میں آگ لگائی جھوٹ پھیلا کر کے آرمی بلوچوں کو پکڑ کے ہیلی کاپٹروں سے نیچے گرا رہی ہے، ایسے شخص جس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے ریاست کو، وہ آج بھی بڑے طاقت